ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جوڑا دور دراز جگہ پر تنہا زندگی گزار رہا تھا۔ ان کی صرف ایک خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اولاد سے نوازے۔ ان کے ساتھ والے گھر میں ایک خوبصورت باغ تھا جس میں بہت سارے تازہ پھل، سبزیاں اور پھول تھے۔ وہ باغ دراصل ایک چڑیل کا تھا اور وہ کسی کو بھی باغ میں داخل نہیں ہونے دیتی تھی۔ ایک دن عورت کا جی چاہا کہ باغ میں سے کچھ سبزیاں توڑ کے لے آؤں۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ باغ میں سے کچھ سبزیاں توڑ کر لا دو۔ اس کے شوہر نے کہا ٹھیک ہے، اور وہ جا کر کچھ سبزیاں توڑ کر لے آیا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد ہی وہ شیطانی چڑیل ان کے گھر آ پہنچی اور کہنے لگی، اے انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے باغ میں گھس کر میرے سبزیوں کو چوری کرنے کی؟ آج تک کسی کی ایسا کرنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ تب وہ میاں بیوی بہت پریشان ہوئے اور چڑیل سے معافی مانگنے لگے، لیکن اس نے انہیں معاف نہیں کیا اور کہنے لگی کہ میں ایک شرط پر تم لوگوں کو معاف کر سکتی ہوں۔ تب ان میاں بیوی نے پوچھا کہ کون سی شرط؟ چڑیل کہنے لگی کہ تم اپنے ہونے والا بچہ مجھے دو گے۔ تب وہ دونوں اور بھی گھبرا گئے اور اس سے معافی مانگنے لگے، لیکن چڑیل نے ان کی ایک نہ سنی اور یہ کہہ کر وہاں سے چل دی۔ اب کچھ ہی عرصے بعد جب ان کے گھر ایک پیاری سی بچی پیدا ہوئی جس کے بال سنہری تھے اور وہ بہت خوبصورت تھی، اسی رات چڑیل ان کے گھر دوبارہ آئی اور زبردستی ان کی بیٹی کو اٹھا کر لے گئی اور کہنے لگی، تم تو بہت خوبصورت ہو، مجھے تمہارا نام راپنزل رکھنا چاہیے۔ وہ اسے ایک ٹاور پر لے گئی جس کا دروازہ نہیں تھا اور اسے وہاں بند کر دیا۔ کچھ سالوں بعد راپنزل سنہرے بالوں والی ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی بن گئی، لیکن وہ ابھی تک اسی ٹاور میں پھنسی ہوئی تھی، بالکل تنہا اور دکھی۔ وہ اکثر اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے کھڑکی کے پاس آ جاتی اور اداس آواز میں گیت گاتی۔ جب بھی چڑیل اس سے ملنے آتی تو وہ نیچے کھڑے ہو کر اسے آواز دیتی۔ راپنزل اپنے بال نیچے کرتی اور چڑیل اس کے بالوں کو پکڑ کر اوپر چڑھ آتی۔ ایک دفعہ ایک نوجوان شہزادہ جنگل سے گزر رہا تھا جب اس نے راپنزل کی میٹھی آواز سنی اور وہ سوچنے لگا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ تجسس سے اس نے آواز کا پیچھا کیا تو وہ اس ٹاور کے پاس آ پہنچا۔ وہ حیران تھا کہ یہ آواز اس ٹاور میں سے کہاں سے آ رہی ہے، کیونکہ اس کا تو کوئی دروازہ بھی نہیں تھا۔ اتنے میں وہ چڑیل وہاں پہ آتی ہے اور وہ راپنزل کو آواز دیتی ہے۔ شہزادی اپنے بال نیچے کرتی ہے تو چڑیل اس کے بالوں کی مدد سے اوپر چڑھ جاتی ہے۔ شہزادہ یہ سب دیکھ رہا تھا۔ جب چڑیل وہاں سے چلی گئی تو شہزادے نے بھی ایسے ہی کیا۔ وہ نیچے جا کر راپنزل کو بلانے لگا۔ راپنزل نے اپنے بال نیچے کیے اور شہزادے نے اس کے بالوں کو پکڑ کر اوپر چڑھ گیا۔ جب وہ اوپر پہنچا تو راپنزل نے اسے اپنی کہانی سنائی۔ وہ اس کی کہانی سن کر بہت دکھی ہوا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا۔ شہزادے نے راپنزل کو وہاں سے نکالا اور وہ دونوں اس ٹاور میں سے نکل کر واپس اپنے ملک جا پہنچے، جہاں پر شہزادے نے اس سے شادی کر لی اور وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔